طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کا سابق وفاقی وزیر اور ایم این اے پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل کو اس نے کیا کہا؟ ایسا نازیب فکرہ اس کے بارے میں بولا کہ وہ ایوان میں رو پڑی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ زرتاج گل کو وہ بات کہی جو میں اپنے پروگرام میں نہیں بول سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ایڈیٹر کے ساتھ۔ ناظرین، طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کا سابق وفاقی وزیر اور ایم این اے پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل کو اس نے کیا کہا؟ ایسا نازیب فکرہ اس کے بارے میں بولا کہ وہ ایوان میں رو پڑی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تمام پارلیمنٹرین پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے طارق چیمہ کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آغا رفیع اللہ نے بچایا، سیکیورٹی حصار بنایا گیا۔ یہ بڑا افسوسناک اور غلط واقعہ آج پیش آیا ہے، اس کی میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ ناظرین، عوام کے لیے اچھی خبر، شہباز شریف صاحب نے پٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی کی، 15 روپے کی۔ مافیاز مہنگائی نیچے لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ان کے لیے قانون کا ڈنڈا چلانا پڑے گا۔ مرغی کی قیمت 280 روپے فی پر کے جی اور 8,000 روپیہ فی من کم ہو چکی ہے، لیکن ہوٹلوں میں جاؤ، خریدنے جاؤ کوئی چیز تو نیچے قیمت نہیں کرنی۔ اس تاجر مافیا نے عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے سپریم کورٹ میں، لیکن ان کے حامی اور میڈیا ان کا فیس نہیں دیکھ سکے کیونکہ لائیو سٹریمنگ بند کر دی گئی تھی۔ یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ناظرین آؤں گا، پارلیمنٹ میں بحث جاری ہے صدارتی خطاب پہ۔ طارق بشیر چیمہ ہیں بہاولپور سے، مسلم لیگ کاف کے ایم این اے ہیں، عمران خان کے بھی وزیر رہ چکے ہیں، پی ڈی ایم حکومت میں بھی وزیر رہ چکے ہیں۔ آل ذوالفقار کا طیارہ ہائی جیک کرنے کے معاملے میں بھی ان کا نام بڑا گونجتا رہا، اور یہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی ہارٹ ہوا کرتے تھے، مرتضیٰ بھٹو کے بڑے ساتھی ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ بات لمبی ہو جائے گی ہسٹری میں اگر گئے تو۔ آج وہ تقریر کر رہے تھے، صدارتی خطاب پہ بحث جاری ہے، تو بیچ میں ایک جملہ بولا، زرتاج گل ہیں، ڈیرہ غازی خان سے ایم این اے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں اور عمران خان کی بڑی کمیٹڈ ساتھی ہیں۔ انہوں نے جملہ بول دیا، عموماً ایم این ایز ایک دوسرے کو ٹوکتے رہتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی میں ایک سکینڈل ہوا تھا خواتین کے ساتھ زیادتی کا، اس کا حوالہ دے دیا۔ طارق بشیر چیمہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اپنی نشست سے ہٹے اور سیدھے اپوزیشن نشستوں پہ جا کے زرتاج گل کو وہ بات کہی جو میں اپنے پروگرام میں نہیں بول سکتا۔ کسی خاتون کے بارے میں بھی ایسی بات کرنا نامناسب بات ہے جو طارق بشیر چیمہ نے کی، کیونکہ میں اپنے پروگرام میں ایک دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ وہ ایسا فکرہ ناظرین کہ زرتاج گل زارو قطار رو پڑی، وہاں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی اسمبلی ہال کے اندر کہ ہنگامہ ہو گیا، لڑائی مار کٹائی کا سین ہو گیا۔ آغا رفیع اللہ ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این اے کراچی سے، انہوں نے طارق بشیر چیمہ کو وہاں سے بچا کے حکمران اتحاد کی لابی کی طرف لے گئے اور وہاں سے باہر نکالا ان کو۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے نعرے بازی شروع کر دی،
اور طارق بشیر چیمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے رہے. اسمبلی کی سیکورٹی نے احسار بنایا سارجنٹس نے اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا. اقبال افریدی نشستوں سے پھلانگتے ہوئے، یہ وہی اقبال افریدی ہیں جنہوں نے آصف زرداری کی تقریر میں ہنگامہ کیا تھا اور ان کی رکنیت معطل ہوئی تھی. ایک اور اہم بات کہ اس وقت شیلا رضا پینل آف چیئرمین کی ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما، اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں. ایک خاتون صدارت کر رہی تھی اور ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی، گندی زبان استعمال کی جا رہی تھی طارق بشیر چیمہ صاحب کی طرف سے. اب معاملہ ہے سپیکر کے چیمبر میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی نے مطالبہ رکھا ہے کہ طارق بشیر چیمہ اپنے الفاظ واپس لیں، فلور آف دی ہاؤس معافی مانگیں اور سپیکر ان کی رکنیت 1 سال کے لیے معطل کریں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. باولپور کا اسکینڈل یونیورسٹی کا آیا تھا، اس میں طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا مبینہ بہت تذکرہ ہوا تھا، بہت رپورٹنگ ہوئی تھی، اس کی انکوائری ہوئی تھی. پھر پتہ نہیں اس معاملے کا کیا بنا. میں یہاں یاد کرانا چاہتا ہوں تحریک انصاف کی قیادت کو بھی. علی امین گنڈا پور ہیں ابھی وزیر اعلیٰ. جب وہ وزیر امور کشمیر تھے، 2021 کی بات ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین جاری تھی، انہوں نے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کی تھی. اگر وہ اس وقت اس کی قیادت اس کو ڈانٹ دیتی، اس کو منع کر دیتی تو یہ آئندہ واقعات کی روک تھام ہو جاتی. کسی بھی خاتون کے بارے میں اگر کوئی بھی مرد اس طرح کی زبان استعمال کرے، شرم آنی چاہیے اس کو، چاہے وہ طارق چیمہ ہوں، چاہے علی امین گنڈا پور ہوں، چاہے یا کوئی اور ہو. یہ افسوسناک امر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا ہے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب. آج ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں. عدالت میں سماعت ہوئی. نیب ترامیم جو ہوئی تھی عمران خان صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے کی، پھر ہوئی اور چیلنج کیا تھا بندیال صاحب نے، ان کو ختم کر دیا تھا. تو اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی. لیکن دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی کیس کی ہیئرنگ کرتے ہیں تو اس کی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ، وہ لائیو آ جاتا ہے. آج عمران خان کی وجہ سے اس کا چہرہ اس کے حامیوں کو دکھانا نہیں چاہتے تھے یا جو بھی سلسلہ تھا، وہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکی. کے پی کے سے ایک ان کے تھے ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آپ. اب اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. پیٹرول کی قیمت نمایاں طور پہ کمی کر دی گئی ہے، 15 روپے، ڈیزل 7 روپے کم کیا گیا ہے. مہنگائی میں کافی حد تک کمی بھی آئی ہے، لیکن تاجر مافیا نے قیمتیں کم نہیں کی جتنی کرنی چاہیے. اسلام آباد میں ایک علاقہ پی ڈبلیو ڈی کا علاقہ کہتے ہیں، بڑی اس کے ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، وہاں کچھ ہوٹل بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی من مانی بنائی ہوئی ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سوئے ہوئے ہیں، اس علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر سوئے ہوئے ہیں، وہ وہاں قیمتیں چیک کرنے نہیں جاتے. میں نے گزشتہ روز چیک کیا وہاں، تو ایک ہوٹل کے عملے نے بتایا کہ پہلے 20,000 روپے فی من میں مرغی ان کو ملتی تھی منڈی سے، اب وہ قیمت کم ہو کے 12,000 روپے فی من پہ آ گیا ہے. لیکن ایک چکن ٹکا وہ 500 روپے کا، 450 روپے کا بیچ رہے ہیں. لوٹ مار بنائی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. محسن نقوی صاحب، آپ بڑے پرتیلے وزیر داخلہ ہیں، ان چیزوں پہ بھی توجہ دیں. باقی معاملات، مہنگائی کم کرنے پہ توجہ دیں، عوام کو سہولتیں دینے پہ توجہ دیں. میں انشاءاللہ کمشنر کو اور ڈپٹی کمشنر کو اس علاقے کی جو اضافی قیمتیں وہاں وصول کر رہے ہیں
اس حوالے سے پوری تفصیل بتاؤں گا۔ آج وزیر اعظم صاحب مظفر آباد گئے تھے اور انہوں نے بڑی بروقت ایکشن لیا، وہاں صورتحال نارمل ہوئی، انہوں نے کابینہ سے وہاں خطاب کیا، نیلم جیلم پروجیکٹ کا بھی معنی کیا، اس میں جو خامیاں تھیں 23 ارب روپے جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ آزاد کشمیر حکومت کو دے دیے گئے، اور انہوں نے کہا ہے کشمیریوں کی آزادی تک پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور آزاد کشمیر آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے خلاف عالمی سطح پہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین صورتحال تھی۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔